اللہ کے سامنے جو جوابدہی کا احساس ہے نا، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس، یہ وحی کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اس میں آپ کے اخلاق کا حساب بھی ہوگا، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا حساب بھی ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہماری جو عرض یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی جو بیماریاں ہیں نا، ان اجتماعی بیماریوں میں ایک بیماری عورتوں سے تو حق کا مطالبہ کرنا ہے، لیکن عورت کو حق نہیں دینا۔ ان حقوق کے استحصال عام لوگ نہیں کر رہے، مجھ جیسے لوگ کر رہے ہیں، جو مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، داڑھیوں والے ہیں، پگڑیوں والے ہیں، جو معاشرے میں لوگوں کے اندر ایک بزرگی کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، وہ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس نہیں ہے بالکل۔ ابھی آپ غائب تھے نا، ہم نے بہت اچھا کیا۔ آپ کا غائب رہنا پیر کی مجلس میں بیٹھنے سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ آپ کا غائب رہنا بہت زیادہ افضل ہے۔ آپ نے جو کیا اچھا کیا، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ پریشان نہیں ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ میں سے اچھا آدمی میں بتاؤں کون ہے؟ آپ میں سے اچھا آدمی کی تعریف میں بتاؤں کون ہے؟ یہ اچھے آدمی کی جو تعریف ہے یہ میں نے نہیں کی، یہ اچھے آدمی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ فرمایا میں اچھا آدمی بتاؤں کون ہے؟ اچھا آدمی بتاؤں کون ہے؟ وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اب کائنات انسانیت میں سے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ برا آدمی ہے، جو بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ برا آدمی ہے۔ اس میں عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہم عورتوں کے حقوق کا بہت استحصال کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، حالانکہ عورت کے کو جو منصب اللہ نے دیا ہے، جو حق ہے عورت کا، اس میں وہ چیزیں جو آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی عزت نفس ہے تو خاتون کی بھی عزت نفس ہے، آپ عزت چاہتے ہیں تو وہ بھی عزت چاہتی ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری خطاب ہے امت کے نام، آخری خطاب کے اندر بھی آپ نے عورتوں کے حق کی بڑی تاکید فرمائی، عورتوں کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی۔ اب ہمارے مشرقی معاشرے میں عورت کا جو حق دیا جاتا ہے نا، نہیں دیا جاتا۔ مغربی معاشرے میں حق نہیں ہے، ڈھنڈورا ہے۔ مغربی معاشرے میں عورت کو حق نہیں دیا گیا، اس کو ایسے قانون دیے گئے ہیں جس میں مرد کو ذلیل کرے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا مغرب میں قانون ہے، مغرب میں قانون نہیں ہے۔ مغرب میں عورت کو آزاد کرنے کی وہ کوشش ہے جس سے وہ اس کو اسلام سے بدزن کرنا چاہتی ہے، جبکہ اسلام نے تو عورت کو وقار دیا ہے۔ کیسے وقار دیا ہے؟ بیوی ہے تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ مارکیٹوں میں بازاروں میں ذلیل ہو جا کے، عورت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کیفیٹیریا چلائے، عورت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سموسے بیچے، پکوڑے بیچے، عورت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں برگر بیچے، فاسٹ فوڈ کی دکانیں چلائے۔ آپ کے یورپ امریکہ میں یہی ہے نا؟ مرد کا سوا کوئی اور کاروبار کرتا ہے، عورت سموسے بنا کے بیچے۔ عورت کو شمع محفل نہیں بنایا، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ کیسے خطیبانہ الفاظ ہیں یہ؟
عورت کو شمع محفل گھر کی ملکہ بنایا ہے، اور عورت کا جو حق مرد کے ذمہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، اور اس کا نان نفقہ دو، چاہے بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے اس کو خرچہ دینا ہے، اس کا نان نفقہ دینا ہے، اپنا واجب آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جب کہ وہ میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی، میں کیوں کروں؟ میری ماں کی کو عزت نہیں دیتی، میری ماں کھانا بنا کر نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کی نبھا نہیں ہے تو اس کو اپنے سے الگ کر دو، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بات سمجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ میں سے اچھا آدمی کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے نا، آپ کی جو زندگی ہے، اب آپ سمجھیں ذرا، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی ایک ماڈل ہے۔ آپ نے ایک نکاح نہیں کیا، آپ نے نکاح بھی فرمائے، نباہ بھی فرمائے، نکاح بھی فرمائے اور نباہ بھی کیا۔ آپ نے کیسے نباہ کیا؟ اماں عائشہ کے مزاج کو اس طرح دیکھا، سودا بنت زمع کے مزاج کو اس طرح دیکھا، جی اماں حفصہ کے مزاج کو اس طرح دیکھا، جی ایک صحابی آیا تو فرمایا اماں حفصہ نے کوئی سخت بات کر دی، تو اماں حفصہ کی کوئی سخت بات جب آئی تو آپ نے خوشطبی کر کے فرمایا آخر بیٹی جو عمر کی ہے، آخر بیٹی جو عمر کی ہے، ہاں۔ اور پھر اسی اماں حفصہ کے مقام کو دیکھیں آپ، کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اماں حفصہ کو آپ طلاق دے دیتے ہیں، ایک طلاق رجعی۔ سیدنا عمر کو پتہ چلتا ہے کہ حفصہ کو طلاق ہو گئی، تلوار لے کے گھر سے نکل آئے۔ جب گھر سے نکلے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار اس وجہ سے اٹھائی کہ اگر حفصہ نے اگر توہین کی ہو نبی کی تو میں حفصہ کو قتل کر دوں۔ آخر طلاق تک نوبت کیسے آ گئی؟ ادھر طلاق دی، ادھر جبریل آ گئے، فرمایا حضور اللہ فرماتے ہیں حفصہ سے رجوع کر لیں۔ ہاں، ادھر سے اماں حفصہ کا مقام معلوم ہو گیا کہ اماں حفصہ کی قدر و قیمت اوپر کتنی ہے، اور یہ طلاق دینا اور پھر امت تک ان کا مقام بتانا، ان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، بات سمجھیے نا۔ تو آپ نے نکاح بھی فرمائے اور نباہ بھی کر کے دکھایا کہ حضرت سودا بنت زمع، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ، جی حضرت عائشہ، اماں خدیجہ، کیسے کیسے رہے ان کے ساتھ۔ آپ روٹیاں بناتی ہیں اماں عائشہ کے ہاتھ، تندور پہ لگاتی ہیں، اب تندور پہ روٹیاں لگ رہی ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ میں لگا کے دیتا ہوں آپ کو روٹی۔ آج اگر بیوی کے ساتھ تھوڑا سا کوئی کام کر لینا، اس کو جو پہلا خطاب ملتا ہے نا، وہ ملتا ہے رن مرید۔ کون سا خطاب ہے؟ رن مرید۔ مدرسہ صاحب آپ کے خاکوانیوں میں تو یہ قانون نہیں ہے نا؟ ہاں سارے رن مرید ہیں، ساری رن مرید امت کرو پہ۔ اب بیوی کے ساتھ کسی کام میں ہاتھ بٹایا نا، کہیں رن مرید ہو گیا۔ اب اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ روٹیاں بنا رہے ہیں، تندور پہ لگا رہے ہیں، اور جب تندور پہ روٹی لگا کے کچھ دیر کے بعد فرماتے ہیں عائشہ جا کے دیکھو روٹی پکی ہے۔ وہ جا کے دیکھتی ہیں آٹا ویسے ہی کچا لٹک رہا ہے، روٹی نہیں بنی۔ واپس آتی ہیں، کہا حضور روٹی تو نہیں پکی۔ اوہو، فرمایا عائشہ اس آٹے کے ساتھ نبوت والے ہاتھ لگ گئے ہیں، اور جہاں نبوت والے ہاتھ لگ جائیں اللہ اس جگہ پہ آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اللہ وہاں آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ لیکن امت کو کیا سکھانا تھا کہ بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹانا یہ رن مریدی نہیں ہے، گھر میں کام کاج کرنا رن مریدی۔ میرے پاس ایک عورت آئی نا، مجھے کہتی ہے استاد جی کوئی تویز چاہیے پیٹا جا، خیر ہو ہے،
اج کل میری جڑی پترے ماں ہے نا، وہ میرے پترے نی سس جڑی ہے نا، وہ دو ہاتھ دے کے سلام بھی کرنی ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ میرے پترے ہاں نو قابو کر سٹے، اس نے گلا بغیر دوئی گل کرنا ہی نہیں۔ کوئی ایسا مضبوط سا تفویض ہو کہ وہ کم از کم بیوی کا اور ساس کا نہ بن جائے، اگر ایسا ہو گیا نا، مجھ سے تو گیا وہ۔ یہ ہمارے مشرقی معاشرے کی وہ تصویر ہے جو ساری زندگی جب تک ساس زندہ ہے، ماں زندہ ہے، بہو نے ساس عزت کا نہیں لینا، نہ اس نے اپنی مرضی سے بیوی کو کسی ہوٹل میں جا کے روٹی کھلانے تھی۔ دل کرتے رہے ہوٹل میں روٹی کھانا گناہ تو نہیں ہے نا۔ ہمارے شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک دفعہ فرمان لگے، آپ بڑے عجیب لوگ ہو، اور یار بیویوں کو کبھی ہوٹل میں بھی لے جایا کرو، کبھی ان کو باہر کا کھانا بھی کھلایا کرو، ہر وقت جناب دیگچی اٹھائیں رکھیں، دیگچی اٹھائیں رکھیں، یار کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ ہاں تو یہ بات سچ ہے کہ ہم عورت کا استحصال کرتے ہیں، اس کو اتنا پریشر میں رکھتے ہیں، اتنا دباؤ میں رکھتے ہیں کہ وہ سکھ کا سانس نہ لے سکے، ماں کو خوش کرنے کے لیے، بہنوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ماں کا اپنا حق اللہ نے دیا ہے، ماں کو اپنے طریقے سے خوش رکھو، ماں کو اپنے طریقے سے خوش رکھو، اس کے حق کا خیال رکھو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، بہنوں کو اپنے طریقے سے خوش رکھو۔ اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بہن سامنے بیٹھی ہو، ماں سامنے بیٹھی ہو، بیوی کو گال دے کے آواز دے تاکہ ان کو پتہ چلے بیٹے کا رو ہے گھر میں، بیٹے کا رو ہے گھر میں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ کمینے مرد کی علامات میں سے یہ میرا کلپ بنا کے چلا ہوا تھا، کمینے مرد کی علامت ہے، کمینے مرد کی ایک علامت ہے کہ وہ بیویوں کو گالی دے گا، تھپڑ مارے گا، اس کے باپ دادا اس کی نسل کو یاد کرے گا۔ اور کمینی عورت کی بھی ایک علامت ہے کہ وہ اپنی زبان مبارک چلائے گی آگے سے، تسی ایسے تھے، تہاڈا پیو ایسا تھے، تہاڈی ماں ایسی تھے، تہاڈی دادی ایسی، تہاڈی نانی ایسی، آپ کو بھی جانتی ہوں میں۔ یہ گھر کوئی آباد نہیں کر سکتا جس میں عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہو اور مرد اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو ذلیل کرتا ہو۔ اس گھر کو کوئی آباد نہیں کر سکتا، سمجھے نا؟ تو مختصر کمینے مرد کی علامت یہ ہے کہ وہ بیویوں کو گالی دے گا، کمینی عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ آگے سے زبان چلائے گی، سمجھے نا جی؟ عورت کے لیے زبان چلانا ٹھیک نہیں اور مرد کے لیے گالیاں دینا ٹھیک۔ ہاں بس اب اللہ کے حرم میں آئے ہو نا، توبہ کر کے جانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یقین جانیں بہت سی بچیاں، بہت سی عورتیں فون کرتی ہیں نا، صرف طلاق کے ڈر سے مرد کی ہر کڑوی بات سنتی ہیں، ساس کی ہر گال سنتی ہیں، سسر کی ہر گالی کو سنتی ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ جی بخاری فرماتے تھے، یہ جب عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، اس آٹے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آ جاتے ہیں، لیکن یہ رو کے چپ ہو جاتی ہیں۔ یقین جانیں جن بچیوں کے ماں باپ نہیں ہوتے نا، مجھے چند دن پہلے ایک خاتون میرے گھر آئی، اس نے کہا حضرت اگر مجھے پیچھے اپنا کچھ بھی نظر آئے نا، میں ایک دن بھی آنگن نہ گزاروں، پیچھے یہی کچھ نہیں ہے، بھائی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، میں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ ظلم، ستم، تنگ کرنا، پریشان کرنا، سمجھے نا؟ تو جہاں مرد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے میرے بھی تو کچھ حق ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں۔ ہاں یقین جانیں کسی کی بیٹی کی عزت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک اپنی بیٹی کسی کے بستر پہ نہیں پہنچی۔
یقین جانو ایسے کام تھا پرابلم، ایسے کام تھا. آپ اس تصور میں چلے جائیں کہ اپنی بیٹی جب کسی کے بستر پہ پہنچے گی اور آپ کو اپنی بیٹی کی اطلاع ملے کہ آج اس کو یہ ہوا، آج کسی نے گالی دی ہے، آج مارا ہے اس کو، آپ ایک لمحے کے لیے سو جائیں نا، میں مان جاؤں آپ کو پتہ نہیں نیند کہاں اڑتی ہے. پھر نیند نام کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو یہ جو کسی کی بیٹیاں بیوی، ہماری جو بیویاں، یہ تو کسی کی بیٹیاں نہیں یار، یقین جانو. ایک عالم نے میرا اس موضوع پہ کبھی پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے کا بیان تھا، اس کو پھرتے پھرتے کہیں سے مل گیا. اس نے کہا میں بخاری پڑھائیے، کیا پڑھائیے، ملتان کا بڑا مولوی ہے کوئی. اس نے کہا اتنی دفعہ بخاری پڑھائیے، میں سامنے سے گزرا یہ مضمون، بچیوں کو پڑھایا اور مردوں کو پڑھایا، مجھے نہیں سمجھ آئی. میرا کوئی دن ایسا نہیں ناشتے پہ بیوی کو 2 تھپڑ مار کے نہ آیا ہوں، کھانے پہ مار کے نہ آیا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جس دن سے وہ بیان سنا ہے اس دن سے توبہ کی ہے، بیوی سے ہی معافی مانگی ہے. ہمارے کلچر میں ہے یہ چیزیں، ہمارے ماحول میں ہے یہ چیزیں، ہم اس کو سمجھتی کچھ نہیں ہے اس بات کو. سمجھائیے نا جی سہیل صاحب، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. صرف شادی ہی نہیں کرنی، شادیوں پہ زور رکھا ہے جی، شادی کرتے ہیں جی، شادی کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شادیاں کرنی ہیں، بیویاں سنبھالنی بھی ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں ایک آدمی تھا نا، اس نے پوچھا وہ پترا بیاہ کتنے کرسی؟ صحابہ 4 کساں رکسی کون حلالہ. سمجھے نا، بیاہ کتنے کرسی؟ اور فاروق کتنے؟ 4. رکسی کون؟ لالا. رکسی لالا. شادی کرنی ہے پھر سنبھالنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، شادی بھی کرنی ہے پھر اس کو. اس لیے ہمارے معاشرے میں دوسری تیسری شادی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حقوق ہے، مسئلہ حق کا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض جگہ عورتیں بھی بگڑی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ عورتیں بھی بہت پاک صاف ہیں. میں نے زبردست تقریر عورتوں کے حق میں کر دی ہے نا. ہاں کیا خیال ہے؟ اس میں کہیں بھی کسی مرد کو ٹچ نہیں کیا، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، ان کا معاملہ. وہ دن کو جو دیوبندی مولوی آئے تھے، کیا کچھ کہہ رہا تھا، وہ کتنے جگر والے لوگ تھے جو سہ گئے. ہاں اللہ والوں کے جواب یہ تھے کہ اگر ہم نے اس کو طلاق دے دی تو یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، کسی اور کو تنگ کرے گی. میں کہتا ہوں کسی کو تنگ نہ کرے، مجھے ہی تنگ کرے. یہ سمجھنا، جن کی نظر جم جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کی بے رحمیوں کو یاد دہرانا. مستقبل کا چہرہ ہمارا آخرت ہے. اس صبر پر اللہ دیں گے کیا؟ اس صبر پر اللہ، ہاں صبر پر اللہ اجر دیں گے بہت بڑا. ہائے ہائے. تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہ، اللہ کی رضا کے لیے سہ جانا ہے، برداشت کر جانا ہے، پی جانا ہے غم کو، اور اس پہ اللہ بہت انعام دیں گے، بہت اجر دیں گے. خیرکم خیرکم لأہلہ. تاکہ اس سفر سے واپس جائیں نا، عورتیں کہیں پتہ نہیں ہو کیا گیا اس کو، اب کسی شادی میں خود کراؤں گی اس کی. چوتھی شادی میں خود کراؤ گی، ہاں ٹھیک ہے نا. سمجھے نا. اگر آپ اتنے اچھے ہو گئے نا، اتنے اچھے ہو گئے، بیوی نے شادی نہیں کرانی پھر، وہ قبضہ کر لیتی ہے پھر. ہاں نا. یہ جو افغانی ہوتے ہیں نا، خاص طور پر ایک افغانی خاتون میرے پاس آئی نا، تو وہ دعا کرتی تھی خدا میرے شوہر کے پاس پیسے نہ ہوں. پشتو میں کہتی ہے پھر سے دا دعا ہوگا جیسے پیسے نشی ور سرا موالے کدے سرا جی پیسے ہو بے وعدہ بکئی. اس کے بعد 2-4 پیسے زیادہ ہو گئے نا، یہ شادی کرے گا پھر. اور اللہ کی شان،
وہ مولوی صاحب غرضی بھی تھا شادی کا. بیوی کی عمر اس کی تقریباً ہوگی کوئی 28 سال، اس کی اپنی عمر تھی 60 سال. ولور جمع کرتے کرتے اتنی عمر ہو گئی. ولور ہوتا ہے نا، ولور اس کے پاس جمع نہیں ہو رہا تھا. غریب ہو گیا بیچارہ. غریب کا مسجد کا امام تھا. اب وہ 60 سال عمر ہو گئی. بہت نیک آدمی تھا، اللہ اس کو بخشے. ہماری مسجد کا امام بھی تھا. وہ بارش نالا آیا، پانی آیا تو اس میں بہہ کے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا نا. تو 30 سال تو اس کو لگے تھے ولور جمع کرتے ہوئے. اب دوسری کرتا تھا 30 سال اس پہ لگتے ہوئے، عمر ہو جاتی 90 سال. پھر کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے سمجھے نا جی. تو اس لیے یہ مضمون جو ہے نا بہت اہم مضمون ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تڑیاں نہیں جانی چاہیے عمر فاروق کو، ہاں نا، تڑیاں نہیں جانی چاہیے. بالکل میں کر دے سا، میں کر دے سا تو وہ کر دے سا، اس طرح کی تڑی. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی مقابلے کا آدمی ہونا تو اس سے بات کرتا اچھا لگتا ہے آدمی. اس کو مقابلے کے لیے بیوی ملی ہے، وہ سے مقابلہ کر نہیں سکتا، وہ بیچاری کر نہیں سکتی. اس کو مقابلے کے لیے ملی ہے بیوی، اور جناب صبح دھمکی شام دھمکی. اب باہر نکلتا ہے نا تو اپنے دفتر میں جا کے بیگی بلی بن کے بیٹھا ہوتا ہے. باہر کسی آدمی کے ساتھ اونچوں کی بات بھی نہیں کر سکتا. تو گھر میں آ کر نا سارا غصہ جناب بیوی پہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھو استاد جی. سارا غصہ کیوں نکالتا ہے؟ بیوی پہ نکالتا ہے. بیوی پہ غصہ نکالنے کا دن پہلا ہوتا ہے. کون سا دن ہوتا ہے؟ 2 بھائیاں تھیں، ان کی اکٹھی شادی ہو گئی نا. تو ایک نے نا پہلے دن ہی آ کر نا بلی کھڑی تھی، بلی کو مارا زور سے، کبھی ادھر ڈنڈا کبھی ادھر ڈنڈا. بیوی اندر اس کی دیکھ رہی ہے. اس نے کہا بابا ہے بڑا سخت ہے، اللہ ہی خیر کرے. اب کیسے نبھا ہوگا پتہ نہیں اس کے ساتھ. خوب بلی کو دوڑا رہا ہے، مار رہا ہے. اب دوسرا بھائی ہے نا، وہ ہنس رہا ہے اپنی بیوی کے سامنے، مسکرا رہا ہے نا، کبھی ادھر سے مسکرا رہا ہے کبھی ادھر سے مسکرا رہا ہے. اس کی بیوی خوش بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری کی بیوی بیڈ پہ بڑی پریشان بیٹھی ہوئی ہے. یا اللہ کس مصیبت کے آگے آ چڑھ گیا. ہاں، اب جو جس نے بلی کو دوڑایا مارا تھا نا، اس کی بیوی اس کی خدمت تابعداری یہ وہ بڑی اچھی طریقے سے کرے. اب دوسری جو ہے نا دوسرے دن ہی فرنٹ ہو گئی. بیٹی مانگی، اس نے کہا جل پی بار. پانی مانگا نا، نے کہا مڑا تو نا پی دیں جل کے. سمجھو. اب جناب اس نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اس نے بھی ایک بلی پکڑ کے لائی نا، ادھر سے دوڑا بلی کو مارنے کے لیے، ادھر سے دوڑا ہے. اور بڑے بھائی نے کہا گربہ کشتن روز اول، گربہ کشتن روز اول. آپ کی فارسی میں کہتے ہیں گربہ کشتن روز اول. وہ جو روز اول ہے نا وہ میرا دن تھا. گربہ کشتن روز اول نے کہا اب بلیاں جتنی مرضی ہے مار. بھائی جان اب وہ وقت گیا. بلی مارنے کا دن کون سا تھا؟ پہلا دن تھا. اب بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اب 10 بلیاں بھی مار، 10 شیر بھی مار. اس بیوی نے قابو بھی کچھ حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہے. اچھا گربہ کشتن روزے اول، ٹھیک ہے نا. تو بیوی کی فرنٹی ختم کرنی ہو نا تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہوتا ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یقین جانو پیار سے جو مار ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں. پیار کی مار جو ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں. ڈنڈے سے مارنا، غصے سے سیدھا کرنا، اپنا نفسیاتی دباؤ میں رکھنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. اور جس نے دوسری تیسری شادی کی ہوئی ہے نا، بیوی اگر تنگ کرے نا اس کے سامنے رو بیٹھ کے. پہلے بیوی کے سامنے کیا کرو؟ روئے. جھوٹ سے پھنس گیا ہوں. کیا ہو گیا؟ پھنس گیا ہوں. تقدیر نے ٹکر ماری ہے، پتہ نہیں آنکھ بند تھی
کان بند تھے, زبان بند تھی, کوئی سمجھ نہیں آئی کیسے چلا گیا ادھر. سمجھے نا, آنکھیں تقدیر جب غالب آتی ہے نا, بندہ اندھا بھی ہوتا ہے, بہرا بھی ہوتا ہے, صحیح گونگا بھی ہوتا ہے, ایسے ہی غالب آ گئی تقدیر. تقدیر جب غالب آئے نا, کیا ہوتا ہے آدمی کے ساتھ؟ گورا, گونگا, بہرا اور اندھا. اس کو اکبر کہتا ہے نا, قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. آدمی کی آنکھ کھلی ہوتی ہے لیکن بینا ہی نہیں ہوتی. یار میں کر کیا بیٹھا ہوں, بعد میں پتہ چلتا ہو یہ تو چھولے کچے تھے. اکبر کہتا ہے, جس وقت اکبر نے یہ کہا نا کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کل مجھے خواب میں زیارت بھی ہوئی ادھر. انہوں نے آگے سے بڑا عجیب شعر کہا. انہوں نے کہا, آ کر قضا با ہوش کو بے ہوش کر گئی. اکبر ہوتے تو میں یوں کہتا, آ کر قضا با ہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. وہ یار میرے سامنے دیکھتے دیکھتے گاڑی لے کر گیا, سمجھ نہیں آئی کیسے ہوا, میرے دیکھتے دیکھتے یہ ہو گیا. تو پھر بیوی کے سامنے رونا ہونا, اب مل کے روئے, اب دونوں مل کر روئے, تو بھی رو میں بھی روئے. اب دیکھو کیا کریں, مجبور ہے. ٹھیک ہے نا, اگر مانے نہ پھر آپ بولتی ہو طلاق دوں. ہمارے یہاں ایک ٹیکسلا میں حافظ ہے نا, اس کو کسی نے 2-4 تھپڑ مارے نا طلاق کے لیے. اس میرے پاس آیا, اس نے کہا جی حافظ ہوتے ہیں, اچھا بڑے استاد ہوتے ہیں, مولوی ہو تو پھر اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے کہا طلاق. وہ کہتے سا جی میں نے کیا کہا ہے طلاق ہے. وہ کس طرح؟ اس نے کہا طلاق ہوتی ہے طلاق موٹے کاف سے, تو میں نے دی ہے تا اور آگے چھوٹے کاف سے, تا اور چھوٹے کا اسی لیے طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے نا, قاضی ایاز, ان کی کتاب ہے لطائف علمیہ. لطائف علمیہ میں نا وہ بہت سے عجیب واقعات ہیں. ان کے زمانے کے قاضی تھے نا, انہوں نے دوسری شادی کر لی. دوسری شادی کر لی نا تو بیوی کو پتہ چل گیا. بیوی ہر وقت پیچھا کرے, تم میرے پیسوں پہ پلتے ہو, تم غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھے, میں نے تمہیں پیسے دیے, مستی کر گئے, تم شادی کی, یہ کیا وہ کیا. وہ دوسرے شہر میں گئے نا, تو اپنی جو بیوی دوسری تھی نا, اس کو سمجھایا کہ تم نے میرے گھر روز عورتیں آتی ہیں جیسے علماء کے پاس اپنے مسئلے بیان کرتی ہیں, تو تم نے آ کر نا میری بیوی کے سامنے بس مسئلہ بیان کرنا ہے. کہنا ہے کہ بس میرے پاس اتنے پیسے تھے, اتنی مالدار تھی میں, میرا شوہر انتہائی غریب تھا, بس میرے پیسوں کو دیکھ کر میرے شوہر نے میرے سے شادی کی. یہ قاضی صاحب پہلے ہی کر چکے تھے اس کے ساتھ نا. تو اب شادی ہو گئی, یہ ہوا وہ ہوا, میں دیکھو کتنی خوبصورت بھی ہوں. یہ پہلی بھی بڑی بدصورت تھی نا, تو اس کے باوجود جو ہے نا میرے خاوند نے جناب دوسری جگہ شادی کر لی ہے. اب میں قاضی صاحب کے پاس آئی ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو مجھے قاضی صاحب مسئلہ حل کر کے دیں. اب یہ جو دوسری بیوی ہے نا, یہ اس خاتون کو لے کے آتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے قاضی صاحب کی بیوی ہے یہ بھی. جب قاضی صاحب کے دربار میں لے آتی ہے نا, دونوں کو بٹھایا اندر, مجلس شروع ہو گئی. جب مجلس شروع ہوئی, اس عورت نے اپنا گلا بیان کیا سارا. قاضی صاحب اپنی بیوی کی طرف غصہ ہو گئے, پہلی بیوی کی طرف. دیکھو نا کتنے کتنے مسائل ہیں, تم ہر وقت میری پیچھے پڑی رہتی ہو. اس کمرے کے علاوہ, اس گھر کے علاوہ میری کوئی دوسری بیوی کہیں بھی ہو, مجھ پہ 3 شرط طلاق ہے. سمجھ آئی؟ اب دونوں گٹھی بیٹھی ہوئی ہے, باہر ہی کوئی نہیں. ابھی کبھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے نا تو یہ ٹرک کرتا ہے آدمی. کیا کرتا ہے؟ یہ ٹرک کریں گے, یہ ٹرک کرتا ہے. سمجھا نا, زبردست ٹرک ہے. اچھا ہاں, سمجھ آئیے نا. اب جو بے نقاب ہو گئے ہیں وہ تو بے نقاب ہو ہی گئے ہیں, جو بچے ہیں وہ کچھ سوچ سمجھ گئے کام کر رہے. ٹھیک ہے نا. سنیں عمر فاروق, تو نہ آنے کے نہیں. اچھا یقین جانی ہے بڑی اوکھی بات یہ.
یہ بڑی مشکل بات ہے. تو سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ ہاں، مسئلے کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے، اللہ سمجھ کی بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کو